عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد فیصل ندیم کیلانی صاحب دامت برکاتکم القدسی، آپ سے میں ملتجی ہوں، آپ آئیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذان کو معطر اور منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! اللہ کے بندے اللہ کی زمین پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مجھے دنیا والوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطاب، ورفع درجة العالمين بمعاني كتاب، بیس کم کرو میڈو رائش، وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآداب، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العظيم،
فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سنیوں کی زبان سنیوں والا درود و سلام ایک ایک عاشق رسول جس مقصد کے لیے آیا ہے مل کے پڑھیے گا. الصلاۃ درود پاک پڑھ لیجئے یار. الصلاۃ والسلام دل جو ٹوٹا دل ہاں دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے جی دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے. اصل میں ہم ٹک ٹاکروں کو سنتے ہیں نا، اداکاروں اور فنکاروں کو. نعت کا یہ انداز ہے. آپ کی نوازش ہوگی. جوانوں سے کہہ رہا ہوں بیٹے، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. طلباء سے تو وہ ڈرتے ہیں نا جو مدرسے نہیں آئے ہوتے. تو میں روز آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں. آپ میرے ساتھ صرف اتنا کہیے گا جہاں آپ دونوں نے چھوڑا میں وہیں سے پڑھنا چاہتا ہوں. حضور یاد آئے، باقی میں سب کہوں گا. جی دل جو ٹوٹا حضور جیڑا تے چودھری تنویر صاحب نو منہ وکھانا ہے او دے نال گل نہیں، جیڑا اللہ رسول واسطے آیا او دے نال میری گل ہے. مہربانی ہوگی، نوازش ہوگی. جی دل جو ٹوٹا حضور آئے اشک نکلا جی جی اشک نکلا حضور یاد آئے اشک نکلا حضور. کون ہر بار برم رکھتا ہے کون ہر بار برم رکھتا ہے وہ لمحہ لمحہ حضور یاد آئے لمحہ لمحہ حضور آئے. مینوں قسم قرآن مجید دیے وہ لمحہ لمحہ حضور آئے لمحہ لمحہ حضور. اور وہ خدا کے قریب اتنا ہے
اگر یہ شعر بھی سن کے کوئی بولا نہ تو پھر وہ کسی اللہ والے کو اپنا ٹیسٹ کرائے. وہ خدا کے قریب اتنا ہے، ارے جس کو جتنا حضور آئے، جس کو جتنا حضور. کسے کو پوچھنے دی لوڑ نہیں، بس جس کو جتنا حضور. سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں، ارے میں جو رویا حضور یاد آئے، میں جو رویا حضور. جے ہن نہ بولے تو میں شاہ جی نے شکایت کراں گا. ابن حیدر ابن حیدر حسین کے غم میں او دل جو تڑپا حضور یاد آئے، جی دل جو تڑپا حضور. آپ کی مرضی ہے، میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں. بے خودی میں جو آنکھ بر آئی، ارے ضبط ٹوٹا حضور یاد آئے، ضبط ٹوٹا حضور. 2 نمبر سننی نہیں، 1 نمبر سننی ہاں. جنہ محرم سنیا جے میں سارے سیدہ نو سلام آنا، پر اے جڑا شعر میں پڑھن لگا ہوں سنے جی دے وچ سید وستے. میں نے سادات کے ہاتھوں کو ضیا، میں نے سادات کے ہاتھوں کو ضیا، ارے جب بھی چوما کسی کو کیا سنائیں بات. میں نے سادات کے ہاتھوں کو ضیا، ارے جب بھی چوما جب بھی چوما حضور یاد آئے. صرف 2 مرتبہ مل کے کہہ لو، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، اشک نکلا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا. اللہ کریم جل شانہ و اتم برہانہ وحدہ لا شریک لا مالک الملک
رب ظلم منن کی حمد لم یزل اور لا یزال کے بعد لاکھوں اور کروڑوں اربوں کھربوں لا تعداد بے حساب درود و سلام با حضور خاتم المعصومین خاتم النبیشین خاتم النبیشین آخر النبیشین سید الاولین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب نواز بندہ پرور سرکار دو جہاں اپنے آقا اپنے مولا اپنے ملجا اپنے مأوا محبوب لجپال کی پاک بارگاہ میں درود و سلام عقیدتاً محبتاً مودتاً پیش کرنے کے بعد ارباب فکر و دانش حاملین عقائد قرآن و سنت ادب خردگان نگاہ محبت میری جماعت کے خوبصورت اور خوبرو غیور سنی مسلمان بھائیوں لائق صد تکریم بتسلیم بتعظیم عزیز بزرگوں اخص الاخص جملہ ثنا خانان شیری سخن شیری لسان عالی مقام اخص الاخص جملہ علماء حق علماء اہل سنت حامی و داعی قرآن و سنت محبین صحابہ و اہل بیت اطہار و گدایان اولیاء وارثین منبر و محراب مجھے سب کے اسماء سے آگہی نہیں رب تعالیٰ سب کے علم میں حلم میں دینی توفیقات اشاعت اسلام میں بصدقہ مصطفیٰ کریم برکت عطا فرمائے اور بالخصوص گلے گلستان سادات رخ برگ گلاب عالی جناب صاحب زادہ والا شان حضرت قبلہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسٹیج کی زینت اخی معصم برادر عزیز ہر دل عزیز عاشق مدینہ عاشق حضور انتہائی پکے ٹھکے غیرت مند سنی میرے نبی کے غلام اور نوکر عزت مآب حاجی محمد نصرت صاحب آپ نے حکم دیا تعمیل حکم میں ایک لمبا سفر کر کے آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں آج کا یہ سالانہ ختم مبارک عزت مآب محترم المقام بھائی محمد تنویر صاحب سفیر صاحب ضمیر صاحب کے والد کریم مرحوم مغفور جن کے لیے ہم سالانہ بخشش کی دعا میں حاضر ہیں دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آج کا یہ خوبصورت ذکر ان کے لیے خصوصاً نافع بنائے ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنائے قرآن و سنت کا نور عطا فرمائے مجھے جو حکم دیا گیا ہے تعمیل حکم میں چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم عمومی طور پر ماں کی شان سماعت کرتے ہیں ماں کا بڑا مقام ہے مگر میں آج انفرادی طور پہ باپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ کا منتظر رہوں گا اگر آپ تھوڑا سا اونچی بولیں گے تو آپ کی عین نوازش ہوگی مل کے کہہ دیجئے گا ذرا سبحان اللہ نہ ٹک ٹاک کروں نہ آتے ہوئے ویڈیو بنائی ہے نہ جاتے ہوئے بناؤں گا نہ گڈی دا بوا کھول دیاں بنائی ہے تے نہ گڈی چ وڑدیاں بنائی ہے وڑدیاں نہ واڑ دیتا سارے آنوں اس لیے وہ بندہ میری بات سنے جو قرآن اور سنت کا عشق لے کر آیا جو اسی کر رہے ہیں یہ رسم نہیں جب تسی بولو گے نہیں تو پھر بادشاہین میں نہ شکایت کرانگے
محبت نہ مل کے کہہ سکتے ہو سبحان اللہ. اے جو اسی کر رہے ہیں اے رسم نہیں بولو نا یار. رسم دین نہیں ہوندا تے دین رسم نہیں ہوندی کیونکہ دین ایمان ہوندا تے ایمان ہی ساڈی جان ہے. میں قرآن پڑھنا چاہنا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. تسی لطف نہیں لیا تو میں سارا لطف لیا ہے. تیرے رب نے حالانکہ وہ پہاڑاں دا بھی رب ہے ذریاں دا بھی رب ہے فرشتیاں دا بھی رب ہے نباتات جمادات حیوانات عرض سما سورج چاند ستارے دمک چمک کائنات ارض و سما ہر شے دا رب ہے مگر رب تعالیٰ اپنا تعارف کی کروا رہا ہے. تیرے رب دا فیصلہ حبیب سونا تیرے رب دا فیصلہ. اجے بھی لطف نہیں لے رہے بادشاہ بندے ہونا کہ میں تقریر کو اداکاری کراں اٹھ کے انج نو ٹر جاں یا انج نو ٹر جاں. مہربانی فرماؤ نا ذرا. حبیب سونا تیرے رب دا فیصلہ تیرے رب دا فیصلہ. میں نقشبندی مجددیاں تے 2 نمبر نہیں میرے مجدد پاک فرماندے ہیں رب محمد است. میں تے رب نو ہی تاں جاننا تو زہرا دے وعدے دا رب ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. میں گلستان توحید میں مزید آگے جانا چاہتا ہوں. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں کسی اور کو سجدہ جائز. سلامت رہیں راشد بھائی بہت خوب. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اس کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں کسی اور کو سجدہ جائز نہیں. میں سنیاں اینا دربار تے چک جانا جدے وچ سجدے دی شباہت لازم آئے اینا چک جانا جدے وچ رکوع دی شباہت لازم آئے. اے بھی ناپسندیدہ ہے ساڑے ہاں. سجدہ کرنا حرام ہے ساڑے ہاں. کسے قبر تے کسے دربار تے کسے بابا کو جہلم کے پلمبر کو بتاؤ محمد کے کلندروں کا دین اور ہے. جو تم بک بک کر رہے ہو تیرا فلسفہ نظریہ اور ہے. تو شیطان والا نظریہ رکھتا ہے ہم رحمان والا رکھتے ہیں. ان اپنے بچوں کو بچاؤ اس اپنی نسل کو بچاؤ. کتنی دیر تک ٹک ٹاک کر مولوی سے لطف لوگے. آنے والی نسل کو بچانا ہے تو قرآن کے انوار میں رنگنا ہوگا سنت کے معیار کو دیکھنا ہوگا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اودے تو سوا کسی اور دی عبادت جائز نہیں. خواہ مزار مہر علی دا ہوئے خواہ داتا صاحب دا ہوئے خواہ نبیاں دے سردار دا ہوئے اگر سجدہ کرے تے حرام ہے. الہ سمجھ کے سجدہ کرے بال اتفاق دار اسلام تو خارج ہے. سجدہ انہوں کرو جنہوں محمد مصطفیٰ نے سجدہ کیتا. سلامت روے و زبان جڑی اپنے عقیدے آستے اللہ دی حمد میں. فقیر کیلانی دا اعلان ہے لیلہ واسطے مجنو بولدا ہے ہیر واسطے رانجا بولدا ہے سسی واسطے پنو بولدا ہے پی ٹی آئی واسطے دا منڈا بولدا ہے نون لیگ واسطے دا چانے والا زرداری واسطے دا چانے والا. تو کیسا امتی ہے جڑا اپنے رب دے قرآن واسطے مل کے عقیدت نہ لاکھو ذرا سبحان اللہ. ایس گلی تو گزرو تو تانوں 1 سال تک قرآن و سنت دی خوشبو آئے. کسی اور نو سجدہ جائز نہیں کسی دربار تے اینا جھک جانا جدے میں شباہت بھی لازم آئے. ذرا جاگ کے سننا جڑے میں جملے کہنا چاہنا. میں مسند احمد بن حنبل دا سہارا لے رہا ساری حدیث پاک کوٹ نہیں کردا اشارہ کر رہا. ایک اونٹ نبی پاک دی بارگاہ چایا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک کم زیادہ لیندا ہے چارہ تھوڑا دیندا ہے. سرکار فرماندن فہمتو و سمیتو میں تیری گل سمجھ لئی ہے میں سن لئی ہے. تیرے مالک نو بلانا تیرے مالک نو بلانا تیرے مالک نو بلانا تو اونٹاں دیاں گلاں کرنا ہے. سرکار تے فرماندن انی لعارف حجرم بمکہ کان یسلم علیہ قبل ان ابعث. پر صحیح مسلم پہاڑوں کی زمین سطح مرتفع پٹہار میں بیٹھ کر قرآن کا اور سنت کا ذائقہ لینے والوں مسلم کی حدیث ہے. جابر بن سمرہ راوی ہیں میرے آقا
آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ میں اعلان نبوت بھی نہیں سی کیتا میں مکے دے پہاڑاں کو گزردا سا مینوں آندے سن السلام علیکہ یا رسول اللہ ایک دل دی گل نہیں دو دل دی گل نہیں تین دل دی گل نہیں کانا یسلم ماضی استمراری ہے آلویز معنی استمرار استقلال تمام ہے جے مصطفیٰ پہاڑاں دا درود سن سکدا ہے تے تنویر صاحب دی کوٹھی وچ بیٹھن والے غلاماں دا نہیں سن سکدا کچھ کہہ سکتے ہو سبحان اللہ سانو تقریر بھی کھول کے کرنی پہندی ہے مہربانی فرماؤ تو ان پتہ ہی لگا میں کیا ہے پتھران دی زمین تے وستے ہو پہاڑاں چ وستے ہو سونی آباد سرسبز و شاداب جڑا سونا نبی پتھران دی آواز سندا ہے ایمان نال دس غلاماں دی نہیں سندا ہیں دہریہ نہ بن جائیں معتزلہ نہ بن جائیں قدریہ تے جبریہ نہ بن جائیں خارجی تے رافضی تے نسبی نہ بن جائیں بن نہیں تے نبی دا غلام بن گیا کسے تیرے نال قبر اچ نہیں ہو جانا تیرے نال تیرا نظریہ جانا ہے تیرے نال تیرا عقیدہ جانا ہے تیرے نال تیری فکر جانی ہے کسے مولوی دی لڑائی دا حصہ نہ بنی زہرہ دی گدائی چاہ جا اچھی نہیں آندے تسی سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر دا نوکر بن جا حضرت فاروق اعظم دا گدا بن جا میں ایک بندے نے پوچھیا میں کیا تو مولا حسین نو کیویں مننا ہے آندا ہے میری کتاب وچ لکھیا 15 میل مولا حسین دی قبر تو دائیں بائیں اگے پیچھے سجے کھبے جڑا لگ جے او جنتی ہے میں کیا نیڑے آ ذرا میں کیا شاباش اینو مننا ہے نا کہ مولا حسین دی قبر دے 15 میل جڑا سجیوں لگے کھبیوں لگے اگوں لگے پیچھوں لگے او جنتی ہے آندہ قسم پیدا کرنا لذی ماننا میں کیا نواسے دی قبر دے 15 میلہ تو لگ جے تے جنتی ہے تے جڑا نانے دے نال ستا ہوئے اچھی بول چھوڑنا یار جڑا علی پاک دی عظمت سن کے مر جائے وہ ماری جائے جڑا صدیق اکبر دے عشق پاک نو سن کے جل جائے پھر وہ جل ہی جائے اسی سنیاں اداکار نہیں فنکار نہیں آل محمد اور اصحاب محمد وفادارا یاد رکھنا تیرے نال کسے نہیں ہو جانا تیرے نال تیرے عقیدے جانے اللہ ایک کہہ ٹکا کے شہادت علی انگلی کھڑی کر کے کہنا اللہ ایک کہہ بولیا کرو نا یار اللہ ایک کہہ اے تسی حاجی نصرت صاحب باہر یورپ وچ رہندے ہو یقین کرو کنجریاں تے کنجراں دے نال انج نچدے نے اٹھ اٹھ کے اوندے حالانکہ بے شرمی والا کام ہے لوگ بے شرمی والے کام میں اٹھ اٹھ کے اوندے اے کرم والا کام ہے لوگ کرم والے کام تے بھی نہیں کہندے سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھے بولن لگا سانو شرم آ جاندی پھر کہندے مولوی صاحب تے سانو کہندی رہے نے کہ وہ سبحان اللہ میرے بیٹے کو اللہ جزائے خیر دے بات کو غور سے سنیے گا مہربانی ہوگی خدا دی قسم ہے اے دو دیکھو میرے علوں میں حدیث پاک تلاوت کر رہا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے سبق لے کے جانا جیتے دین سنن آئے ہو میں نو کسے دا نہیں پتا میں نو ایک بندے نے شاہ جی پوچھا کیڑی پارٹی دیں ایس پارٹی دیں اس پارٹی دیں اس پارٹی دیں اس پارٹی دیں میں کیا ہاں پارٹی دا پر ایس دا تے اوس دا تے اوس دا نہیں میں نے پتا میں پارٹی ہو دا وہاں جڑا مدینے آلے لائے جڑا سرکار دا ہے کیونکہ ابو بکر تے سرکار دا ہے حسن تے میرے سرکار دا ہے حسین تے میرے سرکار دا ہے تو نہ بول تے سید میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں مہر علی تے سرکار دا ہے تو نہ بول تے میں کہہ رہا ہوں داتا صاحب تے سرکار دا ہے تو نہ بول تے میں بول رہا ہوں ہر سنی تے سرکار دا جیسی تقسیم ہوئے پہ ہیں جیسی روڑے پہ ہیں اللہ اکبر کبیرہ
ساڈے منڈیاں کولوں کو پوچھ لینا تہاڈا عقیدہ کی ہے، انہاں نوں ایک حدیث پاک یاد نہیں ہے، کی ہویا جے کسے اکے دکے نوں آ گئی کوئی گل، دعا کیوں کرواندے ہو کوئی پتہ نہیں، والد دا مقام کی ہے کوئی پتہ نہیں، ہیں مولا حسین پاک دیاں کی شاناں نے کوئی کدی گل شاید کو سنا دے، تے کنج اسی لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو پوچھا، اے زیاد بن حدیر دسو نا حل تعریف ما یحدم الاسلام، اسلام کمیں ٹھوے دا، اسلام کمیں گرے گا، جے دین سننا آئے ہو 2 گھنٹے ہو گئے سنو اشعار سن لیا، میں بھی شعر پڑھیں مگر ان دین میں تے سمجھو نا جس مقصدہ سے چودھری تمیر صاحب نے اہتمام فرمایا، فرمایا جاننے اسلام کمیں گرے گا، عرض کی تھی حضور قال اللہ، میں نہیں جاندہ اسلام کمیں گرے گا، خدا واسطے یا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں مطالعہ کے بعد بات کرتا ہوں، چلو زیادہ دور نہیں جاتے تو مشکات کا کتاب العلم پڑھ لو، فرمایا جانتے ہو اسلام کمیں گرے گا، کسے سکھ نے آ کے تکا نہیں مارنا اسلام میں، کسے یہودی بے شک دشمن ہے، جانتے ہو اسلام کیسے گرے گا، عرض کی تھی حضور میں نہیں جانتا، آپ نے فرمایا ذلت العالم، جدو عالم پھسل جائے گا سمجھ لیں اسلام گر گیا، عالم کیلے دے چلکے تو پھسلے گا، عالم بارش دے کچڑ چوں پھسلے گا، عالم فکری طور تے پھسلے گا، نظریاتی طور تے پھسلے گا۔ میں ایک جملہ کہہ کے تے لکھاں گلاں کرنا چاہنا شاہ صاحب، آپ دی سیادت اچھ کہنا چاہنا، قیادت اچھ کہنا چاہنا، جڑا حضرت صدیق اکبر دا نام لے کے مولا علی نو پھونکے وہ بھی بدتمیز ہے، وہ بھی بے دین ہے، تے جڑا حضرت مولا علی دا نام لے کے حضرت صدیق اکبر نو پھونکے وہ بھی بے دین ہے۔ دین علاوہ بے جڑا ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یہ تک مصطفیٰ دے ہر صحابی دا احترام کرنا، میں شان بیان کرنگا جگر دے ٹکڑے دی، میری کی اوقات ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرمانے نے آب تطہیر سے جس میں پودے جمع، انہوں سنائیے جا کے، آب تطہیر سے جدہ باپ جیسا حسن تے حسین پاک دا باپ جنابت تو پاک ہے، پتہ نہیں کتھے گلاں کرم ہے، جدی ماں ایام مخصوصہ سے پاک ہے، جدی ماں حیض اور نفاس سے پاک ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمع، اس ریاض نجابت میں لاکھوں سلام، نہ بولو تو میں بول رہا ہوں، شاہ جی پتر ہو نہ بولے تو میں تمہیں پڑھا گا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر میں، اس ردائے نزاہت میں لاکھوں سلام، سنیوں رب دنا جو ان بولنا، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت میں لاکھوں، اچھی بولو یار، سونا سلامت رکھے، اجازت ہوئے جڑے اجے بھی نہیں بولے ایک شعر پڑھنا، تو انہیں یقین ہوئے کہ شعر ہی پڑھنا ہے، تو شعر بھی میں لنڈے دے شاعران دا نہیں ہوں دے، میں شعر پڑھاں گا تو انہیں پتہ لگے گا میرے ضمیر نہ گل کر رہے ہیں، ایتھے کوڑیاں گن دیاں عمر گزری، کوڑی ایک نہ چلی ساتھ تیرے تسبیح شرک دی ریوں سہ پھیر دا مالا حق دی آئی نہ ہاتھ تیرے برا کہیں لوکاں برا آپ بنیوں پڑھیا علمی نہ ساتھ
تیرے جا کے پوچھ لے عالماں فاضلاں نو، جا کے پوچھ لے عالماں فاضلاں نو، وقت گزریا نہیں آنا ہاتھ تیرے، ویلا لگ جانا ہے، ٹائم لگ جانا ہے، اے لکھدا پیائی، اے بھی لکھدا پیائی، گنائی جا کے پالٹیاں، جدو رسول پاک سامنے ہونا ہے تو انہاں پوچھنا ہے دس میرے یاراں نو کی آندا ہوندا سی، دس میری اولاد نو کی آندا ہوندا سی، دس میرے صحابہ نو کی آندا ہوندا سی، تسی تے میں یار آپ پسند کرنے ہیں، بڑی کوئی ساڑی ہیلپ کرے تے باپ آندہ پتر یار چنگا نہیں ہوں، اے بیلی چنگا نہیں ہوں، یا اے بڑی چنگا ہی، تے جدے یار پسندی رب کرے، کوئی نہیں یار تسی بولے یار، او جدے یار اختارہم اللہ لصحبت نبی ہے، جڑا کنڈیاں دے بٹن لا کے تے بوری تے ٹاٹ دا لباس پہن لے، کمینیاں تینو ابو بکر دی وفات شک ہو گیا، جڑا سکے مامے دا بدرچ گاٹا لا چڑے تینو عمر فاروق تے شک ہو گیا، حضرت عثمان غنی دے چاچے نے آپ نو کمرے چ بند کیتا، کھجور دے پترہ نو آگ لا کے تونی دیتی، ایڈے سختو دی تونی ہوں دی، آپ بے ہوش ہو گئے، صرف شرمگاہ تے لگوٹے، باقی سارا جسم جڑا خالی ہے ماریا بھی، انہاں کھجور دے پتیاں نو آگ لا کے تونی بھی دیتی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے، سرگی ویلے پانی دے چھٹے مار کے چاچے آکھیا، اوے عثمان نام لویں گا کملی والے سرکار دا، ذوالنورین بول کے کہہ دے چاچا ہڈیاں دا سرما بنا، گوشت دا قیمہ بنا، میں مصطفیٰ دا دامن نہیں چھڑا گا، تینوں تے میں نو کیڑی تکلیف ملی ہے اسلام تے، پکھے لگے نے کلین نے کنہ سونا ماحول ہے، میں تے بے کے سارے نو گالاں کڑدا رہا مرنا نہیں ایسا، کی دین دا پیغام دے رہے ہیں، کی اسلام دا پیغام دے رہے ہیں، لوگاں دی کی تربیت کر رہے ہیں، ساڑھے بچے بے نمازی ہو گئے، بینکاں چو لوگاں سود لینا شروع کر دیتا، ختم نبوت حملے شروع ہو گئے، حضرت صدیق اکبر دی اولیت حملے شروع ہو گئے، حضرت مولا کائنات تے لوگاں بک بک کرنا شروع کر دیتی، لوگوں کدھر اسی جا رہے ہیں، کدھی غور کیتے ایسا، کدھی توجہ کیتی ایسا، اونٹ آیا نبی پاک دی بارگاہ عرض کردہ آقا مالک چارہ کم دیندہ ہے، کم زیادہ لیندہ ہے، آقا جی دے روزے تے غلامہ دیاں ٹولیاں، پرسوں جا رہے ہو جا کے کمیں آ جائے، آقا جی دے روزے تے غلامہ دیاں ٹولیاں، آقا جی دے روزے تے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک سنن آلائے ہزاران دیاں بولیاں، سرکار نے فرمایا اے مالک نو بلاؤ، مالک نو بلا کے شکایت دور کی تھی، اونٹ تو دا مالک واپس چلیا، میں مسند احمد بن حنبل کا حوالہ دے رہا ہوں، ذرا جا کے سنیے گا، جو واپس چلے تے اونٹ نے نبی پاک نو سجدہ کیتا، اونٹ نے نبی پاک نو سجدہ کیتا، صحابہ جو منظر ویکھیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق ان نسجد لک من الجمل، اے اللہ دے نبی تساں سانو جہنم تو کڑ کے جنت دی دہلیز تے کھڑا کیتا، تساں سانو ناپاکی تو کڑ کے تطہیر تے کھڑا کیتا، اے اللہ دے نبی تساں سانو دسیا باپ دی شفقت کی ہے، ماں دی عظمت کی ہے، ماں دے پیراں تھلے جنت ہے، اے حبیب سونا تساں سانو توحید دے گلستان وچ آباد کیتا، رسالت دے سائے تھلے شفاعت دا امیدوار کیتا، اے سونے آقا ساڈا حق زیادہ بندا ہے اسی جناب نو سجدہ کریے، میرے آقا میرے مولا دا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا خبردار لا تسجدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے، جملہ سننا نبی دے نو کرو، فرمایا سجدہ اسے کرو جسے تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی فرمان نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی فرما روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی فرما زکات دیو۔ یا اللہ نماز بھول جائیے رکعتاں کنیاں پڑھنیاں نے، فرما سرکار کو پوچھ لو۔ یا اللہ روزے دا ٹائم کی ہوئے گا، فرما سرکار کو پوچھ لو۔ یا اللہ 2.5 روپے سینکڑا کیویں دویے، فرما سرکار کو پوچھ لو۔ یا اللہ موقعہ سنتاں کیویں پڑھیے، فرما نبی پاک کو پوچھ لو۔ حکم ہے صرف قرآن وچ پڑھو پڑھو پڑھو، اے دسنا نبی نے میں تو تیانا نبی کر کچھ نہیں سکتا، جدے ایک عمل تو بغیر تو رکعت ایک نہیں پڑھ سکتا۔ کیسے بادشاہ بندے ہو تسی بیٹھے ہو ہیں؟ نماز کیویں پڑھنی ہے سرکار کو پوچھو، روزہ کیویں رکھنا ہے سرکار کو پوچھو، کھولن دا ٹائم کی ہے سرکار کو پوچھو، دینی علوم سرکار کو پوچھو، قرآن دی تفسیر توضیح سرکار کو تے جدو ماں تے باپ دی واری آئی نا، اللہ نے فرمایا والدین نال احسان کرو، تے انہاں دے نال احسان کیویں کرنا ہے میں دسنا کیویں کرنا ہے۔ ہائے ہائے، ایک ہوندہ ہے عدل۔ قبلہ شاہ جی علماء، میں آپ دوستان دا بڑا محترف ہوں، تسی ذرا جملہ سننا جناب، کیا ساتھ تسی میرے حضرت صدیق اکبر نو سلام پیش کر رہے تھے، میرا دل کردہ سی میں بیانی حضرت صدیق اکبر کردہ، بہرحال حکم سی ذرا تو جو میرے رکھنا میں اللہ سلامت رکھے۔ اس تو بعد میں صرف 2 حدیث پاک پڑھنی ہیں، تو جو میرے البس رکھنا۔ عالی مرتبہ حاضرین، ایک ہوندہ ہے احسان، ایک ہوندہ ہے عدل۔ عدل یہ ہے کہ شاہ جی نے میں نے 500 دیتا ہے تو میں بھی 500 دیاں، اے وے عدل۔ بولے نہیں تسی، بولو نا یار سبحان اللہ۔ اے شاہ جی میں نے 100 دیں تو میں بھی 100 دیاں، ایک ہی ہے عدل۔ احسان ہے نہیں، کنوں سمجھائیے، کنوں دوستو دساں، احسان ہے نہیں، احسان ہے وے اے 500 دین تے میں 5 لکھ دیاں، تامی احسان نہیں پورا ہویا۔ 500 دیاں نہیں 5 لکھ بھی دیانا، رب نے کیا ماں باپ نال عدل نہیں کرنا، احسان کرنا ہے۔ ہائے ہائے، ذرا اس احسان دے جلوے ویکھیے، ذرا قرآن پڑھیے، جڑا قرآن آستے آکے یا اللہ دے جسم تے کدی فالج نہ آئے۔ لو میں حاجی صاحب مرحوم آستے قرآن پڑھن لگا، تے میں اپنی والدہ مرحوم آستے بھی قرآن پڑھن لگا، جڑے پیارے بیٹھے ہو سارے، جڑے پیارے ٹر گئے نیت نہ سنو، انشاءاللہ سب نو ثواب پہنچے گا۔ میں قرآن پڑھن لگا، مگر قرآن وہ سنے گا جدے ویچ حسین وستا ہے، دوجہ بندہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اینا کالیاں مالیاں دا کی تعلق ہے قرآن نال، ہمارا عشق کا رشتہ ہے۔ جے ہونا نا تسی سارے نقیب بولے، ہمارا عشق کا رشتہ ہے۔ میں تاجدار گولنا نو شکایت کرا گا، ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اما یبلغن احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ فرما جدو توڑی امی توڑے بابا دونوں بزرگ ہو جان، بڑھاپے نو چلے جان، انہاں نو تو اف تک نہیں کہہ سکدا، اف تک نہیں کہہ سکدا۔ ذرا قرآن تے غور کرو، اوے اماں کہنا تے دور دی گل، اوے ابا کہنا تے دور دی گل، ابا جان دی توہین کرنا، اپنی ماں دی توہین کرنا تے بڑی دور دی گل ہے، اف تک نہیں کہہ سکدا، اف تک نہیں کہہ سکدا۔ دوستاں نال تزئین کرنا لے آؤ، یارہ نال تزئین کرنا لے آؤ، اپنے دفتر تے آفس دے اندر اپنے صاحب دی تزئین کرنا لے آؤ۔ اوے سنو سنو اللہ دا قرآن لے، اپنی امی اپنے بابا اونا دونوں لے جدوں گل کرنی ہوئے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
عزت نال گل کریا کر ادب نال گل کریا کر اپنی نظر نو جھکا کے گل کریا کر اپنے لہجے وچ نرمی پیدا کر کے پھر کلام کریا کر اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر فرمایا لوگوں جدو تیری ماں یا تیرا باپ دونوں بڑھاپے نو چلے جاویں انہاں واسطے اپنی شفقت دے بازو پھیلا لیا کر ذرا غور تے کہے قرآن کی کہہ رہے اپنی والدہ تے والدہ واسطے شفقت دے بازو پھیلا لیا کر رحمت دے بازو پھیلا لیا کر ادب نال بازو پھیلا لیا کر کریمانہ انداز نال بازو پھیلا لیا کر انہاں دونوں واسطے اس طرح اپنے رب دی بارگاہ دعاواں منگیا کر جویں بچپن دے تیری ماں تیرا باپ تیرے واسطے رحمت دی دعا منگدا ہے برکت دی دعا منگدا ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگو ماں دی عظمت سندا رہنا ہے آج ذرا باپ دا بھی مقام سن ماں تے ماں بن نہیں سکتی جنی دیر تک باپ نہ ہوئے جنی دیر تک باپ نہ ہوئے تاریخ انسانیت نظر مار جے ماں حوا نظر آئے باپ آدم نظر آندے جے ماں حضرت حاجرہ نظر آئے باپ ابراہیم نظر آندے میں صدقے جاؤں جے ماں سیدہ آمینہ نظر آئے باپ سیدنا عبداللہ نظر آندے جڑا ہن نہ بولے ہو تے بختاں دی گل ہے جے ماں ملیکۃ العرب خدیجۃ کبریٰ نظر آئے باپ محمد مصطفیٰ نظر آنے اور میں صدقے جاؤں میں قربان جاؤں جے ماں سیدہ زہرا نظر آئے باپ مولا علی نظر آنے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدیث پڑھ رہا ہوں بھائی پہلے قرآن پڑھا اس کا ترجمہ کیا مفہوم توضیح تشریح بیان کی اور سیاق کلام اور تفسیر کے عین اصول کے مطابق بیان کی ایک بات بھی خارجی بیان نہیں کی اب میں حدیث کی طرف آگیا ہوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اے چٹے والا تے چکی کمر والا بابا یہ دی عرشاں والے رب دی بارگاہ کنی ویلی ہو تسی تے یورپ ہی چو آئے ہو ہوتے تے اولڈ ہوم بنے ہوئے ہوتے تے ماں نو جمع کرا دیتا جاندہ ہے باپ نو جمع کرا دیتا جاندہ ہے مگر ایتھے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد وابوک اوسط ابواب الجنہ میری سرکار صحابہ نو بلایا کول بٹھایا لبانو ہلایا مصطفیٰ کریم فرمان جنہیں دیکھنا ہوئے ایس بندے تے ایدہ رب راضی ہے ایس بندے تے ایدہ رب راضی ہے پاویں او خطیب صاحب لیں پاویں او پیر صاحب لیں پاویں او سید صاحب لیں پاویں او عالم صاحب لیں پاویں کوئی عام بندہ ہے پاویں او بزنس مین ہے پاویں انجینئر ہے پاویں او پائلٹ ہے پاویں استاد ہے جیڑا مرضی رینک لکھنال ہے جنہیں ویکھنا ہوئے ایس بندے تے ایدہ رب راضی ہے کہ نہیں او دی کوٹھی نہ ویکھ اے اللہ دے کرمائیں چو کرمیں او دی کڈی نہ ویکھ او دا روڈا اہدہ نہ ویکھ او دا بینک بیلس نہ دیکھ او دی سوٹنگ بوٹنگ نہ دیکھ آقا کیویں پتہ لگے گا ایس بندے تے او دا رب راضی ہے فرماؤ دے گھر چلا جا جے چٹے والا بابا راضی ہے حسنین دا نانا زامینے او دے اتے عرشاں والا راضی
دے اتے او دا رب راضی ہے. اگلا جملہ سماعت فرمانا ذرا. میرے حضور فرما دیں وَأَبُوكَ أَوْسَطُ أَبَوَابِ الْجَنَّةِ. میں حدیث پاک دا جملہ پڑھ رہے ہیں تسی لطف لو علماء تے مزہ لے رہے ہیں. وَأَبُوكَ أَوْسَطُ أَبَوَابِ الْجَنَّةِ وَلِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ. کریماں دن جنت دے 8 دروازے. ایک دروازہ اتنا لمبا چوڑ جنہ زمین تو لے کے آسمان ہے. ایک دروازہ اتنا ہے. جنت دے 8 دروازے. نماز آلا، روزے والا، حج آلا، جہاد آلا، دیگر اعمال آلا. پر یاد رکھی تیرا باپ درمیانہ گیٹ ہے. تیرا باپ تیرا باپ تیرا باپ درمیانہ گیٹ ہے. جنت دے 8 دروازے تیرے واسطے تد کھلن گے جے تیرے اتے تیرا باپ راضی ہوئے. نامی کبو تے سرکار نے فرما دیتا نمازاں پڑھیا تے باپ نو رنج کریا جنت لبے گا. صدقے دے زکاتاں دے جنہیں مردی حج کر بوتھے تے پینی ساری عبادت تے ریاضت. باپ راضی نہ ہویا ماں راضی نہ ہوئی تے رب رسول راضی نہیں ہونا ہیں. ایک سرکار دی بارگاہ سے آبی آئے عرض کر دینے آقا ان لی مالا اے جنہ مال دولت میرے کول ہے نا آقا محنت میں کیتی باہر میں گیا مدینہ طیبہ تو باہر میں گیا دیگر ملکاں چ کمائیاں میں کیتیاں تے محبوب ابا جی میرے آندے نے عرشہ میری ہے جدو کہ باہر تے میں گیا. حدیث تلاوت سن رہے ہیں بھائی حدیث پاک مہربانی فرمائیں ذرا مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ان لی مالا وبلدا وان ابی یرید ان یحتاج مالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ صحابی عرض کر دینے آقا میرے ابا جی نو سمجھاؤ اے عرشہ میں کمائی ہے میں بڑی محنت کیتی ہے میرے کالیاں تو چٹے وال آ گئے میں باہر کروں رہا ہوں بچیاں تو دور رہا ہوں بڑی محنت کیتی ہے مدینہ طیبہ تو باہر کئی ملکاں چ رہا محبوب سونا ابا جی نے عرشہ میری ہے. میرے حضور نے گل سن لی سن رہے ہو نا بھائی. میرے حضور نے فرمایا ذرا ابا جی نو تے بلا میری ساری تقریر تسی نہ بولے اس جملے تے نہ بولے تے میں تکلیف ہوئے گی اس واسطے ہوئے گی کہ میں سمجھاں گا میں تو انہیں سمجھا نہیں شاید سکیا. جب تسی بولو گے رسپانس کرو گے تو میں پتہ لگے گا میں پیغام دے چکے ہیں. ذرا غور نہ سننا. حضور پاک نے فرمایا ذرا ابا جی نے بلا. مسجد نبوی شریف کچا کچ بھر گئی ہے. حضور پاک نے فرمایا ہون کھڑے ہوں کہ دسنا کی طرح سوال ہے. حضور باہر دے ملکاں چ میں گیا محنت میں کی تھی پیسہ میں کمایا روپیہ میں کمایا ابا جی آندے نے عرشہ میری ہے. اے تو میرے لو ویکھی میرے آقا نے فرمایا تے تو کی دیں ایک باری اچھی کہنا میں حدیث کا جملہ بولا نا تو تسا اچھی سبحان اللہ کہنا بس. حضور نے فرمایا مالو کا وانتا لی ابی کا سلامت رہو سلامت رہو. اللہ تو انہوں آباد رکھے اللہ تو انہوں شاد رکھے اللہ تو انہوں والدین دا تابع فرمان رکھے. باپ ٹر گئی تے اللہ بخشش کرے ماں ٹر گئی تے اللہ بخشش کرے. زہرہ پاک دا صدقہ جو زندہ نہیں تے اللہ سلامت رکھے نبی دے یاراں دا صدقہ. ذرا زور نال کمی. میرے حضور نے فرمایا تو کی دیں حضور میں انہاں دا فرمایا اے بھی ہر شے انہاں دی. اجازت ہوئے کہ اس جنے دا کلام پڑھا جنہوں دنیا رومی کشمیر آنی. سرکار میاں اس تو بعد میں آخری کلمات بس کہہ دیں. سرکار میاں صاحب فرمان دیں ویر ویران دے دردیوں دے ویر ویران دیاں
باواں باپ سرا دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں اور اے شیر اجے تک تے ٹک ٹاک کران دے ہتھے نہیں چڑھیا فقیر تے بڑے سالاں تو پڑھ رہے ہن نہ چڑھ گیا ہوئے سرکار میاں صاحب فرماندے نے پتر کر دی اے پتر کر دی حاجی نصرت صاحب تنویر صاحب سفیر صاحب ضمیر بھائی جتنے نبی دے نوکر آئے ہو طالب چشتی صاحب کنا سفر کر کے آئے ہو میاں صاحب فرماندے نے پتر کر دی رونق ہوں دے باغ انان علی سجدے ماں پیو دا ماں پیو دا سہارا بن دے بینا دے سر کج دے سرکار فرماندے نے کلا ہتھے کچھ کر نہیں سکدا ایک دوجے نوں توندا تے ماں پیو با محمدی بخشا کون کسے نو روندا باپ دی محبت کی میں ہوندی ہے پھر پتراں دے سینے وچ باپ دا درد کیوں ہوندا ہے 80 سال بیت گئے جناب یوسف علیہ السلام اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام آپ تو جدا ہو گئے نے ویران تھپڑ مارے کپڑے پھاڑے خوہ وچ سٹ گئے پھر کڈے مل لگے قیداں جھیلیاں نے ایک وقت او آیا مصر دا بادشاہ بلکہ نبی یوسف علیہ السلام اپنی کرسی تے بیٹھے نے ملک کنان تو حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام آپ دی بارگاہ اندر گندم لین کے جدوں ویر داخل ہوئے نے ویران نے نہیں پہچانیا مگر یوسف علیہ السلام آپ نے پہچان لیا آپ پوچھ دینے وہ دسو توڑا کوئی اور بھائی بھی ہے وے توڑا باپ ہے وے عرض کر دینے حضور ہے وے فرما دسو توڑے بابا دا نام کی ویر بول کے عرض کر دینے ساڑے ابو جہاں دا نام حضرت یعقوب علیہ السلام آپ دے سارے زخم تازہ ہو گئے اندر جدائی دے صدمے آنلر کمرے دے اندر چلے گئے آنسو بہا کے ضبط کر کے پھر واپس آئے فرما آمن آلیو اے دسو کوئی اور بھی راوی ہے وے عرض کی تھی حضور ایک بھائی ہے وے جنہوں اسی ابو جان دی خدمت واسطے چھوڑ کے آئے ہیں او دا نا کی ہے حضور او دا نا بنیامین نبی یوسف علیہ السلام فرمان لیں اگلی بار جدو آؤ گے حضرت بنیامین لے کے آنا میں تتیمہ اور خلاصہ عرض کر رہے ہیں آخری کلمات دی طرف بڑھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو ان گندم بھی زیادہ ملے گی پروٹوکول بھی زیادہ ملے گا پترہ نے جا کے ابا جی یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ چرز کی تھی ابا جی بادشاہ سونا بڑا ہے بادشاہ پیارا بڑا ہے بادشاہ لطیف مزاج ہے بادشاہ کریم ہے ابا جی اسی وعدہ کر کے آئے
حضرت بنیامین لے کے جائیں گے پروٹوکول زیادہ ملے گا سانو آبرو زیادہ ملے گی گندم زیادہ ملے گی نبی یعقوب علیہ السلام کھل کے روئے نے مگر راز اجے بھی راز جدہ پترہ نو نہیں پتا پترہ نے حلف دیتے جناب یعقوب علیہ السلام حضرت بنیامین نو لے کے گئے جدوں ویر دے محل چ داخل ہوئے آپ بنیامین نو لے کے اندر کمرے وچ گئے ویر نے جدوں گلے اندر بازو ڈالے حضرت بنیامین پوچھ دینے حضرت بنیامین نو جنابے حضرت بنیامین نو جنابے یوسف پوچھ دینے دسو بنیامین ما فعلا بی میرے باپ دا کی حال دونوں روئے تڑپے المختصر حضرت بنیامین رضی اللہ عنہ آپ نے ساری رویدات دسی دونوں بھائیاں دے وچ جڑا راز ہے وہ مک گیا فرمایا ہن راز فاش کرن دا ٹائم ہے ہن راز کھولن دا ٹائم ہے فرمایا اس طرح کرو ابا جی دی طبیعت کیسی ہے دسو نا ذرا حضور توڑی جدائی چ رو رو کہ نہ باپ دیاں اکھاں چلیاں گئیاں حضور توڑی یاد وچ باپ بڑا رویا ہے پتر بارون باپ دی نظر پیچھے ہوندی ہے پتر باہرون چند گھنٹیاں واسطے جان بیرون ملک جان باپاں دے دلاں نو پوچھ باپاں دے دل کس طرح تڑپ دے ہیں عزیزان گرامی پھر حضرت بنیامین نو حضرت یعقوب علیہ السلام دے واسطے حضرت یوسف نے فرمایا میرا کرتا لے جاؤ ادھروں ویر کرتا لے کے ٹرے او دے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندن جے تسی میں نو بڑھے آن دا تانا نہ مارو تے یقین کرو میں نو یوسف دی خوشبو آ رہی ہے عزیزان گرامی پھر راز کھلیا حضرت یعقوب علیہ السلام نو جناب یوسف علیہ السلام نے مصر بلایا بھائیاں دے نال 3 لاکھ لوگ جمع کیتے جناب یوسف علیہ السلام نے 3 لاکھ لوگ حضرت شاہ جی یہ جملہ سنن والا ہے 3 لاکھ لوگ چاندی دے سوٹے اور اودے تے سونے دے جھنڈے اور اکو جہیاں 5 کلیان سواریاں 3 لاکھ لوگ چمک دے سورج دے سامنے دن دے اجالے وچ جدو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتر نو ملن آ رہے نے تے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے پوچھتے نے ابا جی انی دنیا فرمایا تانوں اج پتہ لگے گا بیٹا باپ دا استقبال کس طرح کردا ہے تے بیٹے رس کر دینے ابا جی انی فوج آ گئی ہے اتنے چمکدارے چنڈے نے تے پہچانو نا توڑا یوسف کے رہے ذرا جا کے سننا ابا جان پہچانو نا توڑا یوسف کے رہے ذرا غور نہ سننا توڑا یوسف کے رہے آپ نے فرمایا جدہ چہرہ چاننا لو زیادہ چمکدہ پہ آئے نا اے میرا یوسف ہے اس طرح باپ دا استقبال کیتا تے جدو باپ دنیا تو ٹر جائے تے بیٹے دا رشتہ ختم نہیں ہوندا بیٹی دا رشتہ ختم نہیں ہوندا اے اج دا پیغام ہے اینو نوٹ کر لو جدو باپ دنیا تو چلا جائے تے رسول پاک نے فرمایا اولاد 5 حق ادا کرے پہلا حق دیکھو نا ایک کئی احادیث وچ 4 بھی نے کئی وچ زیادہ بھی نے میں او حدیث پاک سیاستہ تو لئیے جدے وچ 5 نے تاکہ 5 تن دی نسبت بھی نظر آندی رہے کیونکہ میں ختم بھی نسبت تے کرنا چاہنا میں درمیان وچ بھی نسبت بیان کیتی ہے میرے آقا نے فرمایا جدو باپ یا ماں دنیا تو ٹر جائے تے اولاد اتے حق ہے حق واجب ہے آقا کی ہے فرمایا سب تو پہلے الصلاۃ علیہما اولاد ماں اور باپ دی نماز جنازہ ادا کریں تے آقا دوسرا حق کی ہے ہونا ہے جملہ ذرا نوٹ کر لو حدیث پاک دا اے ریکارڈنگ ہو رہی ہے راشد بھائی دے کول ہے ریکارڈنگ موجود ہے لائیو چل رہا ہے میں حدیث لکھ کے دیتا ہوں جہاں من بھی کے وہاں سے پوچھو سیاستہ سے میں پڑھ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا جنازے دی دعا تو بعد پھول نہ جایا جے پھر پاویں قول دا ختم دعا پاویں 10ویں دا دعا 7 دا دعا چافتے دا دعا ہفتے دا دعا 40ویں دا دعا سوموار نو دعا جمعرات دی جمعرات دعا پورا ہفتہ دعا 6 مہینے تو بعد دعا 3 مہینے تو بعد دعا پاویں سال تو بعد آ کے ختم پاک دا اہتمام کر والاستغفار لہما فرمایا اولاد تے حق ہے اپنے والدین واسطے دعا کرے دعا تو کرے گا رب انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا تیسرا حق اے حق ہے تیسرا حق وسیلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما بالعموم تنویر برادران اور بالخصوص ساڑھے ساریاں واسطے ہے ذرا غور دے نال سماعت کرنا ذرا میرے آقا نے فرمایا
جدو ماں یا باپ دنیا تو ٹر جائے تے دادکیاں تے نانکیاں نال دروڑی نا دادکیاں تے نانکیاں نال جوڑی رشتہ جوڑی صلہ رحمی کریں جب تم ان سے صلہ رحمی کرو گے اللہ تمہاری باپ اور ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا چوتھا سیکنڈ لاسٹ حق میرے آقا نے فرمایا وَإِنْفَاسُ أَحْدِهِمَا اگر تیرے باپ نے تیری ماں نے تجھ سے کوئی وعدہ کیا تھا مسجد بنواؤں گا مدرسہ بنواؤں گا کسی عالم دین کو عمرہ کرواؤں گا کسی یتیم بیٹی کا جہیز دوں گا کسی ماڑے کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا یا کوئی اچھا وعدہ جو آپ سوشل ورک کرتے ہیں اس حوالے سے میرے آقا نے فرمایا نیکی تو کریں گا قبر اللہ انہاں دی ٹھنڈی فرمائے گا آج دی تقریر دا آخری پیغام اور آخری جملہ حضور نے فرمایا اکرامو صدیقہما اکرامو صدیقہما اکرامو صدیقہما میں ایک نوجوان کے ریکویسٹ کرانگا ترلا کرانگا اسٹیج تو لے کے آخر تک اے میرے بدے اتھالو بیکنا حدیث پاک پڑھ رہا میرے حضور نے فرمایا اپنے باپ دے دوستان دی عزت کریا کر اپنی ماں دی سہیلیاں دی عزت کریا کر کدی کدی جا کے نا ابا جی دے دوستانوں ملیا کر چاچا جی بابا جی تایا جی لالا جی میں سلام کہنا آیا تو انہوں میرے ابا جی پیار کر دیا میرے حضور فرمانے نے تکریم تو کریں گا رب قبر ہونا دی ٹھنڈی فرمائے گا ذرا مہربانی فرمانا فرما ماں دی سہیلیاں کل جایا کر ماسی چاچی پھپھی تائی میں سلام کہنا آیا توڑے نال میری اماں جی پیار کر دیا سا اپنے ایمان کو لو پوچھ اپنے ضمیر کو لو پوچھ مر جانے منا مٹی تھلے جانے جے باپ دے دوستان دی عزت کریں تے قبرچ باپ راضی ماں دی سہیلیاں دی عزت کریں تے ماں قبرچ راضی تے تیرے تے میرے جسم تے سب تو وڈا حق میرے نبی دا ہے میرے نبی دا ہے میرے نبی دا ہے میرے نبی دا ہے کلمہ پڑھنا لیا جے باپ دے دوستان دی عزت کریں تے قبرچ باپ راضی پھر فقیر کیلانی نو کہن دے جے مصطفیٰ دے یاراں دی عزت کریں تے قبرچ مصطفیٰ راضی جے ماں دیاں سہیلیاں دی عزت کریں تے قبرچ ماں راضی تے نبی دی ازواج دی عزت کریں مدینے آلہ بھی راضی مدینے آلے دی آل میں شیر لکھاں دا او پڑھن لگا جس شیر دا جواب ہی نہیں جو شیر ہے تاجدار گولڑا دا ہون من پتہ لگنا ہے نا سیدان دا نوکر کیڑا ہے اندروں نوکر کیڑا تو اتوں تو پھسیا نوکر کیڑا ہے کئی اتوں تو پھسے نوکر ہوں دے نا جی میں نو تو انہوں کیا دے ٹائم ٹپاؤ سکیم لڑائی تاجدار گولڑا چراغ گولڑا حضور نصیر ملت آپ فرمانے نام آنے سے ابو بکرہ چندے لینا اس نے من قبلہ پڑھنی ہو رہے ڈٹو عقیدہ بیان کرنا ہو رہے ایک بندہ میں نے آندھا ہے فلانا بندہ غوث پاک دا نام نہیں لیندہ تو میں کیا دو جدر ملیا تو میں نے آندھا انہیں راتی بڑا غوث پاک دا نام لیا میں کہا سبحان اللہ تو غوث پاک دے نام دی گل کر تو کدی اپنے ابے دا نام پیش کر دے انہیں ہوتے تو بھی منقبت پڑھ دینی انہوں تو پیسے چاہیے بالکل تسی پوچھ لے رہے کرائے دیاں سیکلان پوچھ لے رہے جنہوں مردی جا نام آنے ابو بکرہ عمر کا لب پر کیوں بگڑتا کیوں بگڑتا کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے کیوں بگڑتا ہے شان صدیق فاروق تمہیں کی دسان شان جنا دا اللہ نے کیتا بیان سبز گنبد دے اندر جو بچ دی ستھا سبز گنبد دے اندر جو بچ دی ستھا کملی والے دے یاراں دے کمیا گئی
سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سکھا کملی والے دے یاراں گنبد دے اندر جو بچدی ستھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی تے لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے سے پھر روسے عمراں اللہ تعالیٰ مجھے بھی والدین کا نوکر بنائے، آپ کو بھی والدین کا نوکر بنائے، اور والدین کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، حضور کے تمام صحابہ کا نوکر بنائے، حضور کی اہل بیت اطہار کا نوکر بنائے۔ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، اس نعرے کے ساتھ میں قبر میں جاؤں گا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتیوں کے سردار، اہل بیت اطہار جنتیوں کے سردار، سرکار کے سارے یار۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت دست کی دستگیری پہ دائم درود، پاؤں کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له یا اللہ یا کریم یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا مالک الملک یا نور السماوات والارض یا حی یا قیوم اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت قبضت روحها وانت هديتها الى الاسلام وانت عالم بسرها وعلانيتها جئنا شفاء فاغفر له وسع قبره نور قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنة روضة من رياض الجنة روضة من رياض الجنة روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. پروردگار عالم آج کی اس محفل ایصال ثواب میں مرحوم عاشق رسول حاجی محمد بشیر مرحوم و مغفور ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے جس قدر درود پاک پڑھا گیا سورہ یاسین سورہ اخلاص الکہف درود پاک سورہ مدثر اسم اعظم لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھا گیا اور 12 قرآن پاک ایک 10 قرآن پاک ایک اور مزید ایک قرآن پاک اور جو کچھ
5 قرآن پاک، مزید 5 قرآن پاک حاجی صاحب کی طرف سے بھی جو کچھ بھی کلمات، طیبات، تکبیرات، تسبیحات ایصال ثواب کے لیے یہاں بیٹھ کے میرے احباب، نوجوان بھائی بچے، خصوصاً یہ طلباء، علماء جو ایصال ثواب کی نیت سے ثنا خوانی کی گئی، مناقب تلاوت کیے گئے، فضائل، محامد، سرکار کی شانیں، والدین کے حوالے سے قرآن و سنت سے جو صحت سے بیان کیا گیا، تفسیر، توضیح، مولا سب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کا صدقہ شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کلام کا ثواب جو تو نے اپنے کرم سے دیا ہے، ہم اس کے قابل تو نہیں تھے، تو نے اپنے کرم سے دیا ہے، تو نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ جو صحیح ثواب تو نے عطا کیا وہ سارے کا سارا اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا، اپنے مأوا، اپنے محبوب کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آقا علیہ السلام کے والدین کریمین الہ آدم علیہ السلام، اجداد و جداد سرکار کی تمام نسل مبارک کو پیش کرتے ہیں، حسب نور کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، صحابیات رضی اللہ عنہم و علیہن، جملہ اہل بیت اطہار جنتیوں کے سردار، خصوصاً ثانی زہرا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، امام حسن المجتبی علیہ السلام، امام حسین غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں تحفتاً جملہ اہل بیت اطہار سادات کے ہر فرد، ہر پاک بیوی کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ جملہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم، جملہ علماء، محدثین، مفسرین، آئمہ، شیوخ فی الحدیث سب کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ خصوص بالخصوص حاجی محمد بشیر مرحوم و مغفور، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، میرے نبی کا صدقہ، میرے پیر صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، میرے پیر عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، میرے پیر حاجی محمد اصغر صاحب، حاجی محمد بشیر صاحب اور اس خاندان سے جتنے حقدار امیدوار ہیں ان تمام کو اپنے پیر حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا صدقہ، مولا علی مشکل کشا کا صدقہ، امام حسن المجتبی کا صدقہ، امام حسین لجپال کی شہادت کا صدقہ، پاک سیدہ کی چادر تطہیر کا صدقہ، اولیاء اللہ کی عبادت و ریاضت و تلاوت کا صدقہ، یہ سارا ثواب پیش کرتے ہیں، ان کے حق میں مقبول اور منظور فرما۔ ان کے بیٹے جو ان کے لیے آج صدقہ جاریہ بنے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما۔ جو علماء سے پیار کرتے ہیں، طلباء سے پیار کرتے ہیں، خصوصاً عوام اہل سنت اور جتنے محبین یہاں بیٹھے ہیں، کب سے لے کے اب تک جو سارا وقت تیری رضا کے لیے ذکر و اذکار میں گزارا ہے، ہر ایک بزرگ، ہر ایک نوجوان، ہر ایک بچہ، خصوصاً علماء حق، ان تمام کی محنت کو قبول اور منظور فرما۔ مولا ان کی عبادت، تلاوت، تسبیح، تکبیر، تحمید کو قبول فرما۔ اللہ ان ثناخانوں کی خیر فرما، عقیدہ اہل سنت پہ سچا سچا پہرا دینے کی توفیق عطا فرما، امام اہل سنت کے نظریات پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ حضرت سرکار گولڑا کے درجات کو بلند فرما، حضرت امام بری سرکار کے درجات کو بلند فرما، اللہ کے ہر ولی کے درجات مولا تو بلند فرما۔ مولا کریم ہم گناہگاروں کی حاضری قبول فرما لے، بھائی محمد تنویر صاحب، ضمیر صاحب، سفیر صاحب، ان کی نیک حاجتیں پوری فرما، نیک خواہشات کو پایا تکمیل
جمیل تک پہنچا. جو گھر میں ہماری بہنیں ہیں انہیں سیدہ کی کنیز بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ آج کے دور کے ہر فتنے سے ہمیں بچا. فتنہ خارجیت سے بچا، ناسبیت سے بچا، رافضیت سے بچا، لادینیت سے بچا، صحابہ کی گستاخی سے بچا، اہل بیت کی گستاخی سے بچا. اللہ اس پاک زمین کو سلامتی عطا فرما. وطن عزیز پہ رحمتوں و کرم عطا فرما. دور دراز سے تشریف لانے والے خصوصاً طالب چشتی صاحب آپ کے ہم سفر سب دوستوں کی خیر فرما. حاجی نصرت صاحب کو صحت والی عمر عطا فرما. ہمارے بھائی جو پرسوں دیار حبیب کو جا رہے ہیں، یا رب دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مالک تیری رحمت برستی ہے. الہی وہ دن پھر آئیں ضرور مدینہ پاک کو جائیں ہم خاک در حضور کا سرما بنائیں ہم. بس خاک در حضور کا سرما بنائیں ہم. یا رب اس گھر میں اپنی رحمت کا نزول فرما، کرم کا نزول فرما. زمین سے آسمان سے اترنے والی بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ فرما. سب کو صحت عطا فرما. ان دوائیوں میں خاک شفا ہے، شفا تو تیرے نام میں ہے. مصطفیٰ کے نام کا صدقہ امر شفا عطا فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وازواجہ وجميع ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.